یہ جو کچھ بھی آج ہم سوسائٹی کے اندر دیکھ رہے ہیں، چاہے یہ بلو پاسپورٹ کی بات ہو، مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ ایک عورت ہونے کی وجہ سے میں نے بڑا مقابلہ کیا ہے، میں آج اس مقام تک پہنچی ہوں، جسٹیفائڈ ہے ان لوگوں کی یہ ساری تعبیریں؟ لیکن اسٹرگل تو ہے، مریم نواز کی جیل گئی ہیں، اس کو کوئی سونے کی پلیٹ میں رکھ کے تو وزارت اعلیٰ نہیں ملی ہے۔ اس کے راستے میں جیلیں بھی ہیں، اس کے راستے میں جلاوطنیاں بھی ہیں، اس کے راستے میں کانٹوں کی سیج ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ایک دن وہ صبح اٹھیں تو وزارت اعلیٰ کا منصب ان کے لیے انتظار کر رہا تھا۔ پھر یقیناً گھر میں بھائی بھی ہیں، سب پولیٹیکل، دیکھیں اس سے پہلے بے نظیر بھٹو بھی تو آئی ہیں، ان کے بھی 2 بھائی تھے، سب تھا۔ تو ہمارے گھر میں جب بھی لڑکیاں آگے آتی ہیں ان کو اپنا راستہ بنانا پڑتا ہے۔ کوئی ہر ایک کی چوائس تو نہیں ہوتی کہ میری وارث میری بیٹی ہو، سب کی چوائس ہوتی ہے کہ میرا وارث میرا بیٹا ہو۔ جب بیٹی وارث بنتی ہے تو وہ اپنا حق چھین کر بنتی ہے، اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ ہمارے گھروں میں آج بھی بیٹوں کو ترجیح دی جاتی ہے، یہ غلط بات ہے؟ ان کے گھر میں بھی بیٹوں کو ترجیح دی جاتی ہوگی۔ بیٹوں تو سیاست میں انٹری نہیں کی نا، وہ ایک الگ بات ہے، نہیں کی، لیکن پہلی ترجیح تو ہمیشہ بیٹا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ جو جیل جانے والی بات ہے، یا تو آپ کو آپ کے نظریات کی بنیاد پر آپ نے جناب جا کے احتجاج کیا، آپ نے کہا جناب میں نے یہیں احتجاج کرنا ہے، آپ کے خیالات کی بنیاد کے اوپر جو ہے ایک پولیٹیکل سٹرگل کی بنیاد کے اوپر جو ہے آپ کو جیل بھیجا گیا، کرپشن کے چارجز پہ جیل گئے ہوئے ہیں۔ کیوں بری نہیں ہو گئی؟ کون ثابت ہو گئے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا، نہیں تو غلط کیسز پہ واپس آئیں، گرفتاری دی، کوئی گرفتاری دینا آسان کام ہے؟ کتنے لوگ لندن بیٹھے ہیں جو آگے گرفتاری کیسز جو یا مریم نواز کے کیسز بنے یا نون لیگ کے خلاف یا میاں صاحب کے خلاف جو کیسز بنے، اگر وہ سیاسی نوعیت کے تھے اور آپ نے کہا جی وہ غلط کیسز سے، اور میں کہہ رہا ہوں عدالت نے انہیں بری کر دیا نا، میں کون یہ طے کرنے والا کہ کیس غلط ہے یا صحیح؟ یہ کام عدالت کا ہے، عدالت نے انہیں بری کر دیا، وہ بے گناہ ٹھہری، بات ختم۔ پاکستان کا عدالتی نظام اسی بنیاد پہ جیسا بھی ہے اس کا عدالت کا فیصلہ ہی چلے گا، سیاست سے کوئی تعلق نہیں، مطلب چلے گا تو عدالت کا ہی فیصلہ، چاہے غلط ہے یا صحیح ہے، پریویل تو اس ملک میں عدالت کا ہی فیصلہ چلے گا نا۔ اگر کسی کو صادق اور امین بھی قرار دیا گیا، وہ ہے یا نہیں ہے، عدالت نے ہی قرار دیا نا، پھر وہ سرٹیفکیٹ لہراتا رہا کہ میں صادق اور امین ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ چلنا تو فیصلہ عدالت کا ہی ہے۔ وہ آپ نے مانا کہ وہ صادق اور امین؟ عدالتوں کا وہ فیصلہ پریویل کیا وزیر اعظم بنانا، وہ سب کہتے ہیں کہ اس کیس میں اس کا صادق اور امین کیا، وہ اس کیس میں نااہل بنتا تھا۔ الیکشن کا فیصلہ بھی عدالت نے دیا تھا، الیکشن کروانے نہیں ہوئے تھے اس ملک کے اندر۔ الیکشن کا کہہ رہے ہیں کہ وہ 2024 کے جو الیکشن ہوئے تھے اس سے پہلے عدالت نے ہی فیصلہ دیا ہوا تھا کہ جناب الیکشن کرائے، نہیں کروایا آپ نے۔ تو عدالت کو چاہیے تھا، جو اس کا حکم نہیں مانتا اسے جیل بھیج دے، عدالت کو یہ اختیار دیا گیا ہے۔ اس ملک کی عدالتوں کو یہ اختیار حاصل ہے کہ جب ان کا کوئی بندہ فیصلہ نہ مانے، وہ کتنا بھی طاقتور ہو، وہ اسے 1 منٹ میں جیل بھیج سکتا ہے۔ اشرافیہ کا کوئی اینگل نہیں ہے مریم نواز صاحبہ کی آج اس، یا بلاول بھٹو صاحب کے اس پہنچ؟ دیکھیں ہماری سیاسی جماعتوں میں جمہوریت نہیں ہے، یہ بات ٹھیک ہے۔ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ خاندانوں کی ملکیت ہیں، یہ بات ٹھیک ہے۔ ہماری سیاسی جماعتوں کے اندر الیکشن نہیں ہوتے، ہماری سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ جو ہے وہ کسی سیاسی جماعتوں کے اندر الیکشن کے ذریعے اوپر نہیں آتی، وہ ایک خاندانی سیاسی جماعتیں ہیں، اس بات سے کسی کو انکار تو ہے نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ٹکٹوں کی تقسیم بھی شفاف نہیں ہے۔ وہ ایک پارلیمانی دنیا بھر میں جہاں جمہوریت آئی ہے وہاں پہلے ٹکٹوں کی تقسیم شفاف ہوئی ہے، پھر اس کے بعد وہاں لیڈرشپ کو اوپر آنے کا نامینیشن کا طریقہ شفاف ہوا ہے، پھر جمہوریت آئی۔ یہ ہماری جمہوریت کا بنیادی فلا ہے کہ ہمارے ہاں سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت نہیں ہے۔ ہماری سیاسی جماعتیں ملک میں تو جمہوریت مانگتی ہیں لیکن وہ اپنی جماعت کے اندر جمہوریت دینے تو مریم نواز صاحبہ ایک غیر جمہوری عمل کے ذریعے آج یہاں تک پہنچی۔ جی عمران خان بھی ایک غیر جمہوری عمل کے ذریعے، میں آپ کو اس کی میں آپ کو سوال میں تصحیح کرنا چاہتا ہوں، آپ نہیں میں آپ کا فوکس نہیں، وہ بھی غیر جمہوری انداز میں چیئرمین ہیں، اور اس جماعت میں بھی جمہوریت نہیں ہے، اس جماعت میں بھی جمہوریت نہیں ہے، یکساں صورتحال ہے پاکستان کی تمام ایک سیاسی جماعت ہے جس میں جمہوریت ہے، وہ جماعت اسلامی ہے، جہاں وہ امیر کا الیکشن لڑتی ہے، وہاں ہوتا ہے ایک عام آدمی، ہم نے دیکھا ہے دیر سے بھی، کوئی کراچی سے بھی لیڈرشپ جو ہے وہاں الیکشن کے ذریعے اوپر آ جاتی ہے۔ اقرار صاحب یہ ساری گفتگو آپ نے سنی جناب، وہ آپ کو نہیں پسند چاہے نہیں پسند، لیکن نظام ایسے ہی ہے، یہ ایسی لیڈرز پروڈیوس کرتا رہے گا۔ آپ بھی ایک سٹرگل کر رہے ہیں، اس پہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن لوگ آپ کے اوپر بھی یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جناب آپ کے اس میں بھی ایک ایلیٹسزم کا ایک کانسیپٹ جو ہے وہ ضرور نظر آتا ہے، اور جب تک آپ یہ بڑے بڑے خاندانوں کو بیچ میں نہیں لے کر آئیں گے۔ عمران خان صاحب بھی ایک زمانے میں بالکل آپ کے جیسے نعرے مارا کرتے تھے، مجھے آج بھی یاد ہے 2008 9 10 تک، لیکن اس کے بعد جب انہوں نے اپنی اسٹریٹجی چینج کی
تو اقرار الحسن بھی ایک دن عمران خان ہی بنیں گے. اچھا ایک تو یہ کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی جو باتیں جو جملے میرے کہنے کے تھے وہ مزمل صاحب نے کہہ دیے. ہم عوام راج تحریک میں یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ ملک میں تب تک جمہوریت نہیں لا سکتے جب تک جن لوگوں نے یا جن جماعتوں نے جمہوریت لانی ہے ان کے اپنے اندر جمہوریت نہیں ہوگی. آپ ملک میں میرٹ کے لاکھ نعرے مارتے رہیں جب تک آپ کی اپنی پارٹیوں کے اندر میرٹ کا سسٹم نہیں ہوگا ظاہر وہ جماعتیں کبھی ملک میں میرٹ نہیں لا سکتی. دوسری جو آپ نے بات کی کہ خان صاحب نے یہ کہا, میں بہت وثوق سے عرض کرتا ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ پاکستان کی تاریخ میں کسی اور نے نہیں کہا. اچھا. خان صاحب جب آئے تو وہ پہلے دن سے پارٹی چیئرمین تھے, وہ پہلے دن سے پارٹی کے وزیراعظم کے امیدوار تھے کہ میں وزیراعظم بنوں گا تو میں 9 دن میں کرپشن ختم کر دوں گا, میں وزیراعظم ہاؤس کے اندر جو ہے یونیورسٹی بنا دوں گا, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے روضہ رسول پہ لے جا کے مجھ سے حلف لے لیجئے کہ میں زندگی میں کبھی کوئی عہدہ نہ مانگوں گا, نہ اس عہدے کا امیدوار ہوں گا, نہ کبھی کوئی الیکشن لڑوں گا, نہ کوئی فیصلے کا اختیار اپنے پاس رکھوں گا. ٹھیک ہے. میں تو یہ گزارش کر رہا ہوں مزمل صاحب نے کہی کہ بھائی کیوں نہ ہم جماعت اسلامی کی طرز کی ایک مرکزی ایسی جماعت بنائیں جو ورکرز کی ملکیت ہو, جو لوگوں کی ملکیت ہو, جو پبلک کی ملکیت ہو, جس میں میرٹ کا ایک خودکار نظام ہو, جس کے اندر انٹرنل الیکشن کا, انٹرنل جمہوریت کا نظام ہو. آپ کو یہ نظام جماعت اسلامی کا پسند ہے؟ جماعت اسلامی کا صرف ایک چیلنج ہے کہ وہ ایک مذہبی جماعت کے طور پر دیکھی جاتی ہے, وہ صرف مولانا مودودی کے فالوورز کے جماعت کے طور پر دیکھی جاتی ہے. اگر آپ ویسا ہی ایک سٹرکچر, ویسا ہی ایک پلیٹ فارم, ویسی ہی ایک جماعت مرکز میں قائم کر دیں جس میں دیوبندی, اہل حدیث, اہل تشیع, بریلوی, ہمارے ہندو بھائی, ہمارے کرسچن بھائی سب آ سکیں, جس کے بارے میں یہ پرسیپشن نہ ہو کہ یہ ایک نقطہ نظر یا ایک مکتبہ فکر کی جماعت ہے, آپ ویسی جماعت لے آئیے جو کارکنان کی ملکیت ہو, جس میں کوئی بھی جماعت کا چیئرمین بن سکے, جس میں کوئی بھی قابلیت اور صلاحیت اور میرٹ کی بنیاد پر اس پارٹی کا وزیراعظم کا امیدوار بن سکے. آپ دیکھیے وہ معجزے برپا کرے گی. اچھا, یہ ایک اعتراض آپ کے اوپر یہ بھی ہوتا ہے کہ واٹ ایور یو آر پرپوزنگ از ٹو گڈ ٹو بی ٹرو. یہاں پہ الیکشن جو ہے وہ نہیں, جماعت اسلامی میں تو جماعت اسلامی کدھر ہے نا, کہیں بھی میں نے وہی کہا نا, اس کا پرسیپشن ہے. آپ کا نقطہ یہ ہے کہ بیسکلی وہ چونکہ ایک ریلیجس جماعت ہے اس وجہ سے اسے وہاں تک ایوانوں تک جو ہے وہ رسائی وہ نہیں مل سکی. لیکن ایک اور پوائنٹ آف ویو یہ ہے, اور جو ہم پچھلے 70 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں, پیسہ جس کے پاس ہوگا الیکشن صرف وہی لڑ سکتا ہے. آپ کے پاس پیسہ ہوگا, آج آپ کو ایم این اے کے الیکشن لڑنے کے لیے کم از کم 15-20 کروڑ چاہیے, اس سے کم تو میرا خیال نہیں بنتا. پروونشل کا جو ہے وہ کم از کم 10 کروڑ چاہیے, اتنا ڈیپینڈنگ اپون آپ کہاں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. منصوبے دو زاویے ہیں مختلف. ایک تو یہ کہ جماعت اسلامی جیسا جب ادارہ ہوتا ہے تو اس کو فنڈز کا آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ جماعت اسلامی کو پیسوں کا پرابلم ہوا ہے بھی نہیں نا کہیں پہ. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, ایگزامپل اس لیے دے رہا ہوں. سنیے, پرسیپشن ہے صرف مولانا مودودی کے فالوورز کی جماعت کا. اس نے کے پی کے میں بھی گورن کیا ہوا ہے, اس نے میئرشپ کراچی میں بھی لی ہے, جی مگر اس کے سینیٹرز بھی ہوتے ہیں, اس کے ایم این ایز بھی ہوتے ہیں, اس کے ایم پی ایز, اس کی اچھی خاصی اس کا امپیکٹ ہے اس ملک کے اندر, وہ احتجاج کرتی ہے, وہ نظر آتی ہے. اتنا اس کے باوجود کہ وہ صرف مودودی صاحب کے فالوورز کی جماعت سمجھی جاتی. تو اگر انسٹیٹیوشن ہو تو پیسوں کا پرابلم نہیں ہوتا. دنیا بھر میں لیبر پارٹی, کنزرویٹو پارٹی, ان کا پورا فائنینشیل ماڈل مڈل کلاس کے اپنے امیدواروں کو سپورٹ کرنے کے لیے موجود ہے. سیکنڈلی میں یہ سمجھتا ہوں خان صاحب کا عمران خان صاحب کا ایک احسان ہے اس قوم کے اوپر, اور وہ احسان ہے 2024 کا الیکشن. وہ بیس سیٹ ہو گئی ہے اس ملک میں جہاں لوگوں نے برادری پہ ووٹ نہیں دیا, لوگوں نے وڈیرے کو ووٹ نہیں دیا, لوگوں نے بریانی کی پلیٹ پہ ووٹ نہیں دیا, لوگوں نے قیمے والے نان پہ ووٹ نہیں دیا, لوگوں نے جس بات کو ٹھیک سمجھ لیا یا جس بیانیے پر ان کو قائل کر لیا گیا اس پر انہوں نے بینگن کا نشان ڈھونڈ کے بھی ووٹ دیا, چارپائی کا نشان بھی تلاش کیا, جو بھی وہ ایفرٹ کر سکتے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے بیانیے پر لوگوں کو قائل کر لیں تو آنے والے الیکشن میں یہ جو مت ہے نا کہ پیسوں کے بغیر نہیں لڑ سکتے یا لینڈ کروزریں چاہیے آپ کو, تو اس کو بریک کیا جا سکتا ہے. لوگ آپ کو کیوں ووٹ دیں گے؟ نہیں, میں تو ووٹ مانگ بھی نہیں رہا ہوں. خان نے اتنے کمال کیا تو پھر عمران خان. نہیں, میں تو ووٹ مانگ بھی نہیں رہا ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں ووٹ بھی نہیں مانگ رہے. نہیں, میں اپنے لیے تو ووٹ نہیں مانگ رہا نا, میں تو غیر امیدوار ہی نہیں ہوں. میں تو پہلے ہی آپ سے عرض کر دیا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک جماعت بنائیے, آپ خود کو ووٹ دیجیے اس جماعت کے اندر, اپنے ووٹ کو اپنے لیے استعمال کریں. آج تک آپ وڈیروں, جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کو ووٹ دیتے آئے ہیں نا, تو ایک بار ذرا اپنے جیسے مڈل کلاس لوگوں کو بھی ذرا منتخب. سبینہ, یہ سارا معاملہ اگر ہم چونکہ خان صاحب کی بات کر رہے تھے, اب یہ خان صاحب کے ہی ایک رہنما ہیں یہ آفریدی صاحب, وہ کہتے ہیں جناب میرے بیٹے نے تھا, بلو پاسپورٹ تھا, اس نے اس کو روٹ ملا, پاکستان رہنے کے قابل ہی نہیں ہے جگہ کیونکہ عمران خان جیل میں ہے, تم نکلو یہاں سے. تو بھائی جب آپ خود نکلنے کا فیصلہ کر رہے ہیں, آپ اپنے بیٹے کو باہر بھیج رہے ہیں, کس بنیاد کے اوپر آپ لوگوں کو کہیں گے میرے ساتھ اڈیالہ کے باہر آ کے کھڑے ہو یا ڈنڈے کھاؤ یا جلوس جلسے کرو؟ کیوں لوگ نکلیں گے پھر؟ شکریہ آپ کا منصور. پہلے تو میں ضرور تعریف کروں گی کہ آپ کا جو آج کا انٹرو تھا وہ بڑا کمپریہنسو تھا, بہت اچھا آپ نے اس میں خود ہی سم اپ کر دیا تھا بہت ساری چیزوں کو.
दूसरा मैं एक ज़रूर वजाहत लूँगी कि आपने इंट्रोडक्शन करवाया इकरार का कि एंकर पर्सन भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं और सियासतदान भी हैं, तो वाकई वो एंकर हैं अब या उन्होंने सहाफ़त को खैरबार कह दिया? नहीं, मैं सहाफ़त तो मेरे खून में 25 साल मैंने सहाफ़त की, मैं सियासतदान नहीं हूँ, मैं वजाहत कर दूं इसकी। देखिए सियासतदान, हाँ जी, चूंकि जब आप अमली तौर पर किसी ओहदे के लिए नहीं लड़ रहे या अमली तौर पर कोई आपको क्या कहा जाए? मुझे आप बहुत कहना चाहे तो फाउंडर कह दीजिए, एक तहरीक का, एक शौरी फिक्री सियासतदान हो गए फिर आप? नहीं, वो एक बहुत शौरी और फिक्री तहरीक है। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की सोनिया गांधी कहते हैं आपको? वो चुके वो उन्होंने होता है। मेरा ख्याल है मुझे बतौर सहाफी बुलाना चाहिए। अच्छा, मैं एक और वैसे इसमें बात कहूंगी कि ये कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। आपका राइट अगर आप बना रहे हैं आपका बड़ापन है, क्या कह रहे मैंने उधर नहीं, इसमें बड़ापन भी नहीं है, छोटापन भी नहीं है भाई। आपने एक सियासी जमात बनाई, आपके पास एक आइडिया, तो आपका राइट है। नहीं, आपकी एक तहरीक है, चलो जो भी है। आपकी जमात का नाम अवाम राज पार्टी, अवाम राज तहरीक है, तहरीक है, तो एक शौरी तहरीक है, जैसे सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ तहरीक चलाई थी, जैसे मोहम्मद जफर अली खान ने पाकिस्तान तहरीक। देखिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप अगर सियासी जमात भी बनाते हैं, आप सियासत भी करते हैं, आप इलेक्शन भी लड़ते हैं, तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है, ये आपका राइट है। तो इसको इतना इससे आप अपनी जान वो खान साहब इस जमाने में कहते थे मैं सियासत में नहीं आऊंगा, नहीं, वो मैं इस राइट को सरेंडर खा के जो है वो आप इस पे जान बहुत बड़ी-बड़ी कस्में खाते हैं। वही तो मैं कह रही हूं, ना खाया करें। इसलिए कि मैं अपने ऊपर भी एक चेक रखूं, कि मैं कल को अपनी बात से बदलूं तो मुझे पता लोग कहें यार आपने ये बात की हुई थी। और देखिए इकरार भाई, वो बात से बदलने वाला बड़ा लीडर होता है। वो कहते उन्होंने मैं बताया कि यूटर्न लेने वाले का बड़ा लीडर होता है, वो जो अपनी बात से मुकर जाए, वो यही तो बड़े लीडर की पहचान है। हमें बताया गया सही बात है, मियां साहब ने कम यूटर्न, कौन सी बात है? वोट को इज्जत दो। जरदारी साहब ने तो ये भी कहा था कि वादे कौन सा मियां साहब की बात कर रहे हैं, सबकी बात कर लेते हैं, समझेगा। सबकी बात कर। बिल्कुल हम देख रहे हैं वोट को भी इज्जत मिली हुई, सब कुछ हो रहा है। मैं तो ये कह रही हूँ कि विद टाइम आपकी बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज ऐसे हो जाते हैं, आपको बाज़ औक़ात चीजों के मुताबिक फैसले लेने पड़ते हैं, तो अपने ऊपर इतनी बाइंडिंग करने की आखिर जरूरत क्या है कि आप इतनी कस्में खा के आपके ऊपर बाइंडिंग रहे। आप कल को जब कह लोग भाई आपने ये हलफ दिया, अरे भाई जब कोई गलत चीज नहीं है, गलत चीज है, मैं उसकी एक जुमला दे दीजिए मुझे। मैं समझता हूं कि भी गलत चीज है, जब तक पर्सनैलिटी को माइनस नहीं करेंगे ना आप किसी भी मूवमेंट में से, किसी भी इस बात का इम्कान जिंदा रखेंगे कि ये इकरारुल हसन की जमात बन जाएगी, ये इकरारुल हसन की पार्टी होगी, जैसे इमरान खान की पार्टी है, जैसे नवाज शरीफ की पार्टी है। इकरार आप नहीं माइनस कर सकते, माइनस हो सकता हूं ना। नहीं, अगर आप देखिए आपकी ये आइडिया ना, अगर कल को आपकी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी बन जाती है, कोई इक्तदार में आ जाती है, कुछ भी होता है, आपका नाम तो साथ जुड़ा रहेगा ना कि भाई ये आप उसको अलग नहीं कर सकते। कोई फैसले का इख्तियार आपके पास ना हो।